اگر دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہو اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے بلکہ کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ابرار صاحب انڈیا سے۔ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا وطر پڑھ رہا ہے یا مغرب کے 3 فرض یا ظہر کے 4 فرض، عصر عشاء کے 4 فرض، یعنی فرض پڑھ رہا ہے یا وطر واجب پڑھ رہا ہے یا ظہر کی 4 سنتیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو پھر کھڑا ہی رہے، وہ بیٹھے نہیں، بلکہ آخر میں بس سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا فجر کے 2 فرض پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کھڑے ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھے گا بھی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ موت کے وقت شدت تکلیف سے کفریہ کلمہ نکل جانا، اگر کوئی شخص موت کے وقت کلمہ نہ پڑھے یا موت کی تکلیف کی وجہ سے منہ سے کوئی کلمہ کفریہ نکل جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عارف صاحب سواس سے۔ دیکھیں، تکلیف میں کلمہ کفر نکلے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنت کے قریب پہنچ کے ایک بالش کے قریب رہ جاتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جہنم کے بالکل قریب ہو چکا ہوتا ہے لیکن موت سے پہلے ایسا کام کر لیتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک کام کریں تو موت تک کرتے رہیں، اور برائی سے بچیں تو موت تک بچتے رہیں۔ تو اگر کوئی کسی بھی وجہ سے کلمہ کفر نکالتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ موت کے وقت تکلیف اتنی ہوئی کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر اگر کلمہ کفر نکالے گا تو وہ معاف ہے، کیونکہ ہم احکام کے اسی وقت تک مکلف ہیں جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہو۔ بعض دفعہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، جب دماغ معاف ہو گیا تو پھر اگر اس کے منہ سے کلمہ کفر بھی نکل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ عورت کا بار بار طلاق کا مطالبہ کرنا، اگر کوئی بیوی لڑائی بحث میں اپنے شوہر سے بار بار طلاق مانگے کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، شوہر کہے کہ تمہیں جہاں دل کرے چلی جاؤ، تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں جی، یہ مبہم الفاظ ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے، جہاں چاہو چلی جاؤ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم جہاں چاہو چلی جاؤ، میں تمہیں دے دوں گا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ مبہم الفاظ ہیں، تو ان میں اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو پھر طلاق واقع ہوگی، نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں رد اور سب دونوں کا احتمال ہے اس میں۔ عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور وہ اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے، جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے، وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا۔ شراب کی بوتل کو شو پیس بنانا، کیا ہم شراب کی کاج کی بوتل گھر میں شو پیس بنا کر رکھ سکتے ہیں؟ رمشا خان انڈیا سے۔ ایسی بوتل جس میں سب کو پتہ ہو دیکھتے ہی کہ یہ شراب ہی آتی ہے ایسی بوتل میں، اس کو کسی بھی طرح سے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کی ایک یادگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دیا اللہ کے حکم سے تو آپ نے شراب کے برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا، پھر بعد میں برتن رکھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ ان برتنوں میں صرف شراب نہیں آتی تھی اور بھی چیزیں آتی تھیں، تو اور غربت بھی تھی۔ لیکن اب جو بوتلیں شراب کی آتی ہیں وہ ایسی خاص قسم کی ہوتی ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے، کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر گھر میں آپ رکھیں گے تو ایک گناہ کی یادگار ہے وہ، تو وہ آپ اس سب دیکھ کے شک بھی ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، تو ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے گھر میں۔